السلام علیکم جماعت اول کے طالبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگوں کا کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہوگا۔ اب ہمارا تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں ہمارا عنوان ہے نماز اور مسجد۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ سب بچے گھر میں بھی نماز پڑھتے ہوں گے اور مسجد بھی نماز پڑھنے جاتے ہوں گے۔ تو بیٹا آج میں آپ لوگوں کو چند اہم معلومات دوں گی۔ آپ سب بچوں نے میرے ساتھ پڑھائی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کی شناخت بھی کرنی ہے۔ تو بیٹا پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مسلمانوں پر 5 نمازیں پڑھنا فرض ہیں۔ بیٹا یہاں نمازیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرض نمازوں کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور دین کا ستون ہے۔ پھر سے پڑھتے ہیں: نماز جنت کی کنجی ہے اور دین کا ستون ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے، اس لیے نماز کے لیے وضو ایک لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، وضو کا لفظ آپ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے پہچانیے، نماز کا لفظ اچھی طریقے سے پہچانیے، پاک صاف کا لفظ، فرض نمازوں کے نام کی اچھی طریقے سے پہچان کر لیجئے، قیامت کے لفظ کی پہچان کیجئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ کی پہچان کیجئے، 5 نمازوں کی پہچان کیجئے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور یہ عبادت کا طریقہ ہے، اس کی بھی ضرور اس لفظ کی پہچان کیجئے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ نماز قبلہ رخ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی جاتی ہے۔ نماز وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں پاک صاف ہو کر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ لوگوں کو اب اس کی ریڈنگ سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہاں پہ قبلہ رخ خانہ کعبہ، اس لفظ کی ضرور پہچان کیجئے۔ نماز کس چیز کا درس دیتی ہے؟ وقت کی پابندی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں مسجد کے لفظ کی پہچان کریے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں بیٹا ثواب کا لفظ ہے، ثواب کے لفظ کو ضرور پہچانیے۔ پاک صاف دوبارہ آ رہا ہے، لہٰذا اس پورے پیراگراف کو آپ نے 3 دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے سوال و جوابات کی طرف آ جاتے ہیں اور سوال و جوابات ہم زبانی یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا جی، نماز کا جی، تو بچوں اب سوال و جواب کی طرف آتے ہیں ہم۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے؟ نماز قبلہ رخ کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ یہ پیراگراف پڑھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے سوال و جوابات بھی زبانی یاد ہو جائیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اہم شرط کیا ہے؟ جی، نماز پڑھنے کے لیے وضو ایک لازمی شرط ہے، اہم شرط ہے۔ فرض نمازوں کے نام بتائیے۔ جی بچوں اوپر سے تلاش کرتے ہیں ساتھ ساتھ: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ٹھیک ہے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یہ دیکھیں جو ہم نے بہت ڈارک کر کے بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے، پہلے آپ دیکھ کے پڑھیے پھر زبانی بتائیے گا۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور دین کا ستون ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ نے زبانی بھی یہی بتانا ہے، نماز جنت کی کنجی ہے اور دین کا ستون ہے۔ جی بچوں، جس جگہ مسلمان باجماعت نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جی اسے مسجد کہتے ہیں۔
مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو آپ امید ہے آپ لوگوں کو اس کے سوال جواب زبانی یاد ہو گئے ہوں گے۔ جی تو بچوں اب ہم آتے ہیں اپنی بکلیٹ کی طرف، اور اس میں ہمارا جو ہے اس ٹاپک کا اس عنوان نماز اور مسجد کا جو ہے پہلا سوال ہے، درجہ ذیل سوالات کے ایک لفظ میں جواب تحریر کریں۔ پہلے بھی ہم یہ مشق کر چکے ہیں پچھلے اسباق کی بھی، اور ابھی ہم اس سبق کی بھی کریں گے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایک لفظ میں جواب لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ جی پڑھا ہے نا ہم نے پیراگراف میں، اور زبانی سوال جواب بھی یاد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے؟ قبلہ رخ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور خانہ کعبہ بھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اہم شرط کیا ہے؟ وضو ہونا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں وضو لکھ دینا ہے۔ فرض نمازیں کتنی ہیں؟ فرض نمازیں 5 ہیں، یہاں آپ نے صرف 5 کا لفظ لکھنا ہے۔ جس جگہ مسلمان باجماعت نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جی مسجد کہتے ہیں، یہاں مسجد لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، یہاں آپ نے صرف اللہ تعالیٰ لکھنا ہے۔ مسجد میں کس طرح جانا چاہیے؟ جی مسجد میں وضو کر کے جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ایک لفظ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ جی تو بچوں اب ہم آ جاتے ہیں اپنی بکلیٹ میں سوال نمبر 2 پر، اور یہاں پر دیکھیں سوال ہمارا ہے فرض نمازوں کے نام پڑھیے اور لکھنے کی مشق کریں۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کو کالم اور جگہ بنی ملی ہوئی ہے، تو یہاں پر آپ سب سے پہلے پڑھنے کی مشق کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب آپ نے یہ دیے گئے خانوں میں بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے تحریر کرنا ہے ان فرض نمازوں کے نام۔ اچھا اب ہمارا یہ جو ہے سوال نمبر 2 نہیں بلکہ سوال نمبر 3 ہے۔ اچھا بچوں سوچ کر بتائیے مسجد میں جا کر ہمیں کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے۔ صحیح لفظ پر دائرہ لگائیے اور رنگ بھریے۔ ٹھیک ہے، جو صحیح لفظ ہوگا اس پر صرف ہم رنگ بھریں گے اور دائرہ لگائیں گے۔ نماز پڑھنا جی صحیح کام ہے، تو آپ نے اس پر دائرہ بھی لگانا ہے اور رنگ بھی بھرنا ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا نہیں، تو اس پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جی تو بچوں نیکسٹ ہمارا کیا ہے؟ غیر ضروری باتیں کرنا نہیں، اس پہ بھی ہم نے دائرہ نہیں لگانا اور رنگ بھی نہیں بھرنا۔ تلاوت کرنا جی ہاں تلاوت ہم کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس پہ دائرہ بھی لگائیں گے اور رنگ بھی بھریں گے۔ چوری کرنا نہیں، وضو کرنا جی ہاں دائرہ لگائیے رنگ بھریے۔ داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھنا جی ہاں یہ بھی صحیح ہے، اس پہ بھی دائرہ لگائیں گے اور رنگ بھریں گے۔ جی تو بچوں اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ یہ ہمارا سوال نمبر 3 نہیں بلکہ 4 ہے۔ مسجد کی تصویر بنا کر اس میں رنگ بھریے۔ بیٹا بڑی خوبصورت سی سادی سی آپ نے تصویر بنانی ہے، یہاں پر ایک گنبد بنا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، مینار پہلے آپ بیچ میں بنائیے، اس کو گنبد بنائیے، ایک چھوٹا سا صحن بنا دیجئے، کسی بھی بچے کی تصویر بنا دیجئے جو نماز پڑھتے ہوئے جا رہا ہو، آپ کو نظر آ رہا ہو۔ بڑے آسان سے آپ کو جیسے بھی آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات ہیں آپ نے اس کو سامنے رکھ کر یہاں تصویر بنانے کی مشق کرنی ہے اور رنگ بھرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سوال نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں۔ درجہ ذیل جملوں کو پڑھنے اور لکھنے کی مشق کریں۔ چلیں بڑے سادے جملے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے بھی ہیں اور ساتھ میں اس کو لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں لکھنا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، یہاں پر آپ نے لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ساتھ میں ختمہ ضرور لگانا ہے سب جملوں کے آخر میں۔ امید ہے بچوں آپ کو عنوان نماز اور مسجد بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو صرف ایک دن میں مکمل نہیں کرنا ہے، آپ کو 2 دن 3 دن اگر ریکوائرڈ ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے پڑھنے کی مشق کریں گے پھر لکھنے کی مشق کریں گے، تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا یہ کام کرنا ہے۔ اوکے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔